بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا واقعہ سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ کہ اللہ نے آپ کے مرے ہوئے گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا اور آپ کا کھانا بھی خراب نہیں ہوا، آپ 100 سال تک مرے رہے، اللہ نے 100 سال کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی نصیب فرمائی ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھو ہم نے 100 سال مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا دیا، ہمارے ہاں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے رب، اے میرے رب، ارینی، تو مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہے۔ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے دکھا دے، مجھے ایمان تو ہے، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہ رہا ہوں، ایمان تو ہے ہی۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا کہ میں مردوں کو زندہ کیا کرتا ہوں۔ فرمایا قال بلا، کیوں نہیں، اے میرے پروردگار، میرا ایمان ہے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا اس پر ایمان ہے، لیکن میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں، میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ رب کائنات نے فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ نفس احیاء موتا کا مجھے یقین ہے، لیکن کیفیت دیکھ کر مزید میں اطمینان اور تسلی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیف تحیی الموتیٰ، میرے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کر رہا ہے۔ تو اللہ رب کائنات نے فرمایا اچھا یہ دیکھنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑ لے تو 4 پرندوں کو، فصرہن الیک، پھر مانوس کر تو ان کو اپنے ساتھ۔ وہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ تفسیر بیضاوی، ابو سعود، معالم التنزیل، یہ ساری تفسیر کی کتابیں ہیں۔ ان میں ارشاد فرمایا ایک مور تھا، ایک کوا تھا، اور ایک جو ہے وہ مرغ تھا، اور ایک جو ہے کبوتر تھا۔ یہ 4 جانور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا 4 پرندوں کو لے لیجئے۔ ایک مور تھا، مرغ نہیں تھا، مور تھا، مور۔ یہ 4 پرندے تھے، فرمایا یہ لے لیں اور ان 4 کو اپنے پاس رکھ لے، پھر جیسے جیسے ہم کہیں گے ایسے ایسے آپ کرتے جائیے گا۔ ارشاد فرمایا معالم التنزیل اور وغیرہ تفسیروں میں یہ بات ذکر ہے کہ مور یہ ایسا جانور ہے کہ اس کو اپنے حسن پہ بڑا ناز ہے، اور مور خوبصورت ہوتا ہے، اکثر حضرات نے دیکھا بھی ہوگا۔ مور یہ بڑا خوبصورت جانور ہے، اس کو اپنے حسن پہ گھمنڈ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے، اور پاؤں اس کے ذرا تھوڑے سے دیدہ ہیں، صورت کے ہوتے ہیں، اور خوبصورت شکل اللہ رب کائنات نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک مرغ بھی تھا، اور مرغ آپ کو پتہ ہے کہ مرغ میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا اس میں ایک کوا تھا، غراب جسے کہتے ہیں، کوا، یہ بڑا خسیس الطبع جانور ہے، اور طبعی طور پر یہ شرافت سے محروم ہے۔ کوا جو ہے شرارتی جانور ہے۔ چوتھا کبوتر تھا،
کبوتر اپنی مراد حاصل کرنے میں یہ بہت جلدی کرتا ہے، کبوتر کی خصوصیت ہے، یہ اپنی مراد لینے کے لیے بڑا جلد آگے نکلتا ہے، اور انسان انہی چیزوں سے مرکب ہوا ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں انہی چیزوں سے مرکب ہے۔ شہوت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، حسن و جمال اللہ نے انسان میں رکھا ہے، اور خصیص الطبع الا ماشاء اللہ، سارے نہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے ہیں جو خصیص الطبع بھی ہیں، اور اس میں بہت سارے اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں، صالح آدمی بھی موجود ہیں، سارے خصیص الطبع نہیں ہیں۔ تو انسانوں میں یہ بھی ہے، اکثر خصیص الطبع ہی نظر آتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے جلد بازی میں لگا ہوا ہے اور جلدی سے کام لے رہا ہے۔ یہ 4 جانور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لیے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا۔ ان جانوروں میں آدمی کے ساتھ یہ تقریباً یہ جانور آدمی کے ساتھ مانوس ہو ہی جاتے ہیں۔ ان کو طوطا ہے، دیکھو مینا، اس کو جس طرح کہیں گی اس طرح کرے گا، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ آپ اس کو بولتے جائیں گے یہ آپ کے ساتھ ایسے بولے گا بھی، آپ کی بات بھی مانے گا۔ تو یہ مانوس کرو تاکہ تمہارے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ بیٹھیں گے تو تمہارے ہاتھ سے چیز یہ بھی لے لیں گے۔ جب مانوس ہو جاتا ہے جانور تو پھر اس ہاتھ پہ بٹھاؤ، جہاں مرضی بٹھاؤ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ مانوس ہونے والے جانور ہیں۔ جب وہ مانوس ہو گئے تو جس وقت آپ ان کو بلاؤ گے وہ جانور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جاتے جب وہ بلاتے۔ فرمایا اب تو ان جانوروں کو ذبح کرو اور ان کے سر اپنے پاس رکھو، باقی سارا گوشت مکس کر دو۔ سر اپنے پاس، ہر ایک کا سر اپنے پاس رکھنا ہے، باقی جتنا حصہ گوشت کا ہے اس سے کاٹ کر سب کو آپس میں ملا دو، مکس کر دو، ان کا قیمہ بنا دو، ان کی ہڈیوں پر گوشت نہ رہے، ان کے اندر ان کی ٹانگیں اور ان کے پر سب کچھ اکٹھا کر دو، سب اکٹھا ہو کر قیمہ بن جائے گا۔ پھر ان کو قریب قریب پہاڑوں کے اوپر علیحدہ علیحدہ چھوڑو، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پہ چھوڑو تھوڑا تھوڑا کر کے، اور یہ تھوڑا تھوڑا گوشت وہاں چھوڑو۔ پھر آپ آواز دو، مرغ آ جا، یہ مرغ آپ کے پاس آ جائے گا، یہ مرغ آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ کبوتر کو آواز دو، کبوتر آپ کے پاس آ جائے گا، اور آپ جو ہے مور کو آواز دو، یہ مور بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ ارشاد فرمایا سب کا گوشت کاٹ کر اکٹھا کر کے قیمہ بنا کے انہوں نے دیکھا کہ فضا میں گوشت، مرغ کا جو گوشت ہے وہ اڑتا ہوا آیا، الگ آ کے اس مرغ کی سری کے ساتھ لگا اور مرغ کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح کبوتر کا وہ گوشت اڑتا ہوا آیا اور آ کے اس کبوتر کے سر کے ساتھ لگا تو وہ کبوتر ٹھیک ٹھاک کھڑا ہو گیا۔ مور کا گوشت آیا، اڑتا ہوا آگے اس کے سر کے ساتھ لگا، وہ مور یوں کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا اس میں اللہ رب کائنات نے جان ڈال دی، اور وہ مرغ اسی طرح بولنے لگا جس طرح وہ پہلے بولا کرتا تھا۔ اسی طرح کوے کا گوشت بھی دوسروں سے الگ ہو کر اپنے سر کے ساتھ آ کے جڑا اور وہ اس طرح آ کے کھڑا ہو گیا۔ رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی، دیکھو ہم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مور کا گوشت بھی ساتھ مل گیا تو چاروں پرندے جو تھے وہ زندہ ہو گئے، تو چاروں پرندے جس طرح پہلے تھے اسی طرح ہو گئے۔ یہ ساری تفسیروں کا خلاصہ ہے، تفسیر بیضاوی میں ہے، تفسیر معالم التنزیل میں ہے، اور تفسیر سعود میں ہے، مدراک میں ہے، تنزیل میں ہے۔ یہ ساری تفسیروں کا مجموعہ یہ قصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے ابراہیم علیہ السلام تو 4 پرندوں کو پکڑ لے، فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر تو ان کو اپنی طرف مانوس کر، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ذبح کر کے ان کو رکھ دے آس پاس کے تمام پہاڑیوں پر، ان کے ٹکڑے رکھ دے، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر تو ان کو بلا، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ زندہ ہو کر تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ رب تعالیٰ نے کیفیت بیان فرمائی ہے کہ احیاء موتا کی، کہ ہم مردوں کو کس طرح زندہ کر دیتے ہیں۔ جی
کیونکہ نفس موتا کی احیا پر تو یقین تھا مگر اس کی کیفیت نہیں تھی، کیفیت سامنے آ گئی اور کیفیت نہیں دیکھی تھی، اب کیفیت سامنے آ گئی کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو، تو اجزاء کس طرح جڑتے ہیں، کس طرح جان پڑتی ہے، کیسے آتے ہیں، انسان کیسے کھڑا ہوتا ہے جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں مٹی میں، بالکل ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ کیسے نظام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا منشا یہ تھا کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نفس موتا پر تو یقین ہے لیکن اس کی کیفیت کیسے ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کیفیت دکھائی ہے، فرمایا کس طرح جڑتے ہیں اور کس طرح اس میں جان ڈالی جاتی ہے، سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اور دیکھ کے فرمایا وَعْلَمْ، اے ابراہیم علیہ السلام جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، جو چاہے کرے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا اللہ رب کائنات مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ذکر سامنے آ گئی، یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک بندہ حادثے میں مر گیا، اس کی ہڈیاں تک نہیں ملی، وہ دریا میں ختم ہو گیا، اس کی ہڈیوں تک وہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا، کیا ہوا، کیسے وہ اسے تلاش کیا جائے۔ تو یہاں سے بات یہ ذہن بھی صاف ہو گیا کہ کیسے آئے گا، کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دے، اور جس کے ذات جہاں کہیں بھی ہوں اللہ اس سے ملانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ بلائیں گے تو وہ آ جائیں گے، چاہے جس کونے میں مرضی ہوں۔ اس لیے ارشاد فرمایا موت کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان، یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ہے اور یہ ایمانیات میں سے ہے۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھانے والی زندگی، دوبارہ زندگی پر ایمان، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اگر کسی کا اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمانیات میں ہم نے یہ پڑھا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث، یہ والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر تو معلوم ہوا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ ایسے نہیں چکر، وہ جو کہا جاتا ہے نا اے جہان مٹھا تھا اگلا کس ڈٹھا، یہ قرآن دے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اے جہان مٹھا کہ تے جڑا مرضی ڈگڑا لائی جاؤ، سود بھی کھائے، حرام کاری بھی کرے، زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، مال بھی مارے، ڈاکے بھی لائے، ہاں جی، اور دوسری زمین بھی قبضہ کر کے بیٹھے، حرام بھی کھائے، پہنتا مال بھی کھا لے، وراثت بھی کھا لے، سب کو جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، اگلا سارا ہی ڈٹھا ہی پھر، ہاں جی، اگلا یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے کہ کس ڈٹھا۔ یہ جب وہ آنکھ کھولے گی نا سب کچھ سامنے آئے گا، ہاں بھائی دے حساب، کتھوں لے آندا ہے تک کتھے لایا ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا ہے، یہ سوال کا جواب جب تک نہیں دے گا تو جان نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب 500 سال امیروں سے پہلے ہی چلے جائیں گے جنت میں۔ کیوں جائیں گے بھائی؟ کہاں سے لایا مال؟ اللہ اتنا دیہڑی لائی، لے آ کے روٹی کھلا لی، ہاں جی، اور کہاں خرچ کیا؟ بچوں پہ خرچ کیا، کوئی تھوڑا بہت بچہ اللہ کے نام پہ دے دیا، چلو بھائی جاؤ جنت۔ حساب کتاب ہی نہیں ہے، جتنا مال زیادہ میں کہا کرتا ہوں اتنا حساب زیادہ، ظاہر ہے مال زیادہ ہوگا تو حساب بھی زیادہ ہوگا۔ مال ہو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ لگائے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ مال ہو تو حرام کاری تے لائے، یعنی اور حرام کاموں پہ لگائے، گانے ناچ پہ لگائے، یہ حرام کام ہے۔ اللہ کی نافرمانی پہ لگائے، رسول اللہ کی نافرمانی پہ لگائے تو یہ حرام کام پہ لگ رہا ہے۔ یہ حرام کام پہ لگا ہوا مال اس کی پوچھ ہوگی کہاں سے کمایا، کہاں لگایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حساب کتاب ہوگا اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا اللہ جو کہا سنا ہے، کہنے سننے میں ضرور کمی کوتاہی ہوئی، مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے، جملہ احکامات پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ موت کے بعد دوبارہ زندگی پر ہمارا ایمان ہے،
اے اللہ موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، قبر کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ موت سے پہلے موت کا دھیان نصیب فرما دے، قبر سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں نیک تمنا ہے، نیک خواہشات رکھتے ہیں، ہم سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما دے، نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، عافیت اور خیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا، سننا سنانا، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ عافیت اور خیر نصیب فرما دے۔ مولا کریم پورے عالم میں دین کو عام فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام فرما دے۔ اے اللہ رسم و رواجات کو